بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے حاتم طائی کی سخاوت۔ حاتم طائی کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ سب ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو جانتے ہیں۔ یہ ملک یمن کے ایک قبیلہ طے کے سردار تھے اور یہ بہت سخی تھے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت، عربی النسل اور تیز رفتاری میں مشہور تھا۔ ایک دفعہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کا تذکرہ ہوا اور ان کے گھوڑے کا بھی تذکرہ ہوا، تو درباریوں نے اپنی معلومات کے مطابق حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے کیے، باتیں کی۔ شاہ روم نے تمام درباریوں کی گفتگو سنی اور بولا کہ جب تک آزما نہ لیا جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک وفد ان کا مہمان بنے اور ان سے وہ گھوڑا مانگے۔ اگر تو وہ گھوڑا دے دیں تو وہ سخی ہیں، اور اگر وہ گھوڑا دینے سے انکار کر دیں تو پھر وہ آدمی ریاکار ہے۔ لہٰذا وزیر نے ایک وفد حاتم طائی کے پاس جانے کے لیے تیار کیا، اور جب وہ وزیر کا وفد حاتم طائی کے گھر پہنچا تو سخت بارش اور خوفناک بادلوں کی آوازیں اور موسم خراب تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں مہمانوں کا انتظام کرنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن حاتم طائی نے مہمانوں کو دیکھ کر ذرا بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے گھوڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو بھونا اور دسترخوان بچھا کر مہمانوں کا اکرام کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو وزیر نے حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد ظاہر کیا، تو حاتم طائی اس کی یہ بات سن کر بہت افسردہ ہوئے اور جواب دیا کہ اب تو وہ گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات موسم بہت خراب تھا، تو چنانچہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا، وہی ایک گھوڑا گھر میں موجود تھا، میں نے اسی کو ذبح کر کے آپ لوگوں کو کھلا دیا۔ میرے ضمیر نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے مہمان رات کو بھوکے سوئیں۔ تو وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور حاتم طائی کو کہنے لگا کہ آپ کی سخاوت کے جو چرچے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ سخی اور شریف آدمی ہیں۔ اور جب شاہ روم کے دربار میں یہ بات پہنچی تو بادشاہ کی مجلس میں جب یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کو مان لیا اور بھی زیادہ ان کی تعریف کرنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کھرے اور ریا سے پاک انسان کی مثال اس کھرے سونے جیسی ہوتی ہے کہ جب اس کو پرکھا جائے تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نیک نامی کے خواہش انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ عزیز دوستو، آپ کو اس کہانی سے سبق ضرور ملا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آگے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔